پھر ان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حدیث سے ثابت نہیں ہے اسے نہیں کرنا چاہیے مفتی صاحب۔ سوال ہے، اچھا دو سوال ہے، قرآن خوانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی صحابہ سے ثابت ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیں، جو نبی سے ثابت ہے وہ کرنا چاہیے، یا جو نبی سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تو ان چیزوں میں جو دین ہے، مثال کے طور پر دنیا بھی ہے، اللہ کے نبی سے گھڑی پہننا ثابت نہیں ہے تو آپ پہن سکتے ہیں، اللہ کے نبی سے موبائل چلانا ثابت نہیں ہے آپ چلا سکتے ہیں۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ لوگوں کو جب بتاؤں کہ یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ملتا، صحابہ کے دور میں نہیں ملتا، تو پڑھے لکھے ہو کر جاہلوں جیسی مثال دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے گھڑی نہیں پہنی تھی، اللہ کے نبی جہاز میں نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی موبائل نہیں چلاتے تھے، اللہ کے نبی نے یہ وہ تمام باتیں، وہ جاہلوں جیسی مثال ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے وہ ہمیں دین میں فوکس کرنا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں یہ بتانے نہیں آئے تھے کہ آپ کو گھڑی پہننا ہے یا نہیں، موبائل آپ کو ریئل می چلانا ہے یا سیمسنگ چلانا ہے، وائی فائی آپ کو کون سے برانڈ کا لگوانا ہے، یہ بتانے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی جو ہم کو بتانے آئے تھے وہ دین بتانے آئے تھے، تو اللہ کے نبی کو ہم فالو کریں گے دین میں کمپلیٹلی، اور جتنی دنیا اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے اتنی دنیا میں ہم آپ کو فالو کریں گے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے جو لباس بتایا ہے کہ وہ سطر کو ڈھانکنے والا ہو اور ڈھیلا ڈھالا ہو، کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کرتا پجامہ یا جبہ ہی پہنیں، وہ جو اس میں اصول بتا دیا۔ ایسے اللہ کے نبی نے دنیا کے بارے میں ہمیں یہ بتایا، یہ دنیا ہی ہے کہ صاف ستھرے رہیں، پاک تو دین کا حصہ ہے، صاف ستھرا رہنا اگرچہ دین کا حصہ ہے، لیکن دنیا کے بارے میں تمیز بتائی کہ صاف ستھرا رہے، یہ دین کا حصہ بھی ہے دنیا کا۔ جو اللہ کے نبی نے دنیا بتائی ہے وہ بھی دین کا حصہ بھی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے بتایا سواری پر جب سوار ہوں تو کس قدم سے سوار ہوں، بیت الخلاء میں جائیں تو کس قدم سے جائیں، کس قدم سے آئیں، یہ دنیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا اس لیے یہ دین بھی ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی نے دنیا نہیں بتائی ہے تو اس میں آپ کو اختیار ہے، اگر وہ دین سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں، لیکن دین کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو نہیں بتایا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ جیسے مثال کے طور پر قرآن خوانی کا آپ نے سوال پوچھا، اسی کو لیتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں قرآن کا پڑھنا ملتا ہے، اللہ کے نبی سے قرآن کا پڑھنا ملتا ہے، صحابہ سے قرآن کا پڑھنا ملتا ہے، تو قرآن کا پڑھنا ثابت ہو گیا، قرآن پڑھیں آپ۔ اسی طرح احادیث سے اپنے عمل کا ثواب مرحومین کو پہنچانا یہ ثابت ہے، تو آپ اپنے عمل کا ثواب مرحومین کو پہنچا دیں، یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو قرآن کا پڑھنا یہ بھی ثابت ہو گیا، ایصال ثواب یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور قرآن آپ ایک ساتھ بیٹھ کر کئی لوگ پڑھیں تو یہ ناجائز اس لیے نہیں ہوگا محض کہ چند لوگ بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن لوگوں نے اس کو ضروری بنا لیا ہے۔ اگر کوئی مر گیا تو پھر پورے مسجد میں مدرسے میں جائیں گے، وہاں سے رسید کٹے گی، پھر وہاں سے چند لڑکے آئیں گے جو 90% میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں قرآن کریم پڑھنے نہیں آتے۔ پہلی تو نیت ان کی پیسوں کی اور کھانے کی ہوتی ہے، یہ نیت لے کر آتے ہیں، جب وہ خود بدنیتی کے ساتھ آئیں گے تو بتائیں ان کو کیا ثواب ملے گا، اور پھر ثواب وہ کیا پہنچائیں گے مرحوم کو، آپ خود سوچیں۔ دوسرا یہ کہ جب وہ آ ہی جاتے ہیں، اس میں بھی بتا رہا ہوں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے ہی نہیں آ رہے ہوتے، انہیں قرآن پڑھنا مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، وہ بیچارہ صبح 7 بجے سے 12 بجے تک وہ پڑھ رہا ہے، قرآن کریم ہی پڑھ رہا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ دین دنیا کی اتنی تمیز نہیں ہوتی، اب ان کے لیے اسکول میں پڑھنا اور مدرسے میں پڑھنا برابر ہوتا ہے۔ بچے ان کو تمیز نہیں ہے تو ان کے لیے قرآن پڑھنا اور دنیاوی کوئی کتاب پڑھنا دونوں برابر ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے ان کو پڑھنے بھیجا ہوتا ہے، انہیں ابھی دین و اسلام کی اتنی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مدرسے میں ہوا 6-7 گھنٹے پڑھ کر آیا، بیچارہ تھکا رہا، پھر اس کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ جو آیا ہے وہ کھانے اور پیسے کے لیے آیا ہے، اس کا من کرے گا پڑھے گا، نہیں کرے گا تو نہیں پڑھے گا، لیکن پڑھے گا بھی تو میں بتا رہا ہوں جس نیت کے ساتھ وہ پڑھتا ہے تو اللہ ہی بہتر جانے اس نیت میں کیسے ثواب ملے گا، کہ وہ پڑھتا اس لیے ہے کہ میں اگر 1 پارہ پڑھوں گا تو 10 روپے ملیں گے، 2 پارے پڑھوں گا تو 20 روپے ملیں گے۔ اگر یہاں قرآن خوانی میں ہم نے 1 قرآن پڑھ لیا تو 300 روپے ہو گئے، 2 پڑھ لیے تو 600 روپے ہو گئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ثواب ملتا ہوگا، اور اس کو لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ گھر میں باپ مر گیا، بیٹا نہیں پڑھے گا، بیوی نہیں پڑھے گی، بیٹی نہیں پڑھے گی، بہو نہیں پڑھے گی، بہن نہیں پڑھے گی، بھائی نہیں پڑھے گا، مدرسے سے بلا کر لایا جائے گا، بھائی تمہاری ذمہ داری ہے تم پڑھو۔ عجیب سی بات ہے، مطلب جو زندگی تھی وہ پتہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن آج بھی یہ حال ہے کہ ہم خود قرآن نہیں پڑھتے۔ مثال کے طور پر جو مر گیا وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، تو پھر اس کے گھر والے وہ بھی اس کو پڑھ کر نہیں بخش رہے، تیسرے کو بلا کر لا رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا کہ قرضہ میرے اوپر تھا، فار ایگزامپل میرا کسی پر قرضہ تھا، میں نے زندگی میں قرضہ نہیں ادا کیا، اب میں مر گیا، اب میرا کوئی گھر کا بندہ پہنچ جائے کہ صاحب آپ کا قرضہ تھا آپ معاف کر دیں، تو یہ گناہ سے بچ جائے گا، تو ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے تھے، اس نے مجھے دیے نہیں، میں نہیں معاف کرتا، تو اور ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے، چلو ٹھیک ہے نہیں دیے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی سفارش پر میں معاف کر دیتا ہوں۔ حیرانی تو یہ ہے کہ جس پر پیسے تھے اس نے بھی نہیں دیے، گھر کا کوئی بندہ سفارش نہیں کر رہا، ایک تیسرا آ رہا محلے والا کہ فلاں صاحب مر گئے نا ان کا قرضہ آپ معاف کر دو گا، تو کون؟ تو یہاں حال یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ثواب نہیں پہنچتا، جو بچے آتے ہیں اگر اخلاص سے پڑھتے ہیں جو بھی ہیں اس کا ثواب پہنچے گا، محلے والے آتے ہیں اخلاص سے پڑھتے ہیں ثواب پہنچے گا، لیکن سوچے ذرا جو مر گیا اس نے قرآن نہیں پڑھا ساری زندگی،
جیسے حالات ہیں سب کو پتہ ہے. کسی پر الزام لگانا، کسی کی عمل پر یا کسی کی نیت پر شک کرنا میرا ارادہ بالکل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہفتے میں ایک ایک قرآن، دو قرآن مکمل کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک دن میں قرآن پڑھتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ان کی ہو رہی ہے جو قرآن نہیں پڑھ رہے، وہ مر گئے. ہمیں اپنے عمل کی فکر کرنا چاہیے. پھر ہمارے گھر والے بھی ہماری سفارش نہیں کر رہے ہیں کہ خود پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مر گیا میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میری ماں، میری بیوی، میرا شوہر، اس کو آپ بخش دیں. وہ بھی نہیں کر رہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کام ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 300 روپے کی، 500 روپے کی رسید مدرسے میں کٹا کر آئیں گے، مدرسے سے بچے جائیں گے، اب وہ اسے بخشوائیں گے. تو کیا پتہ نہیں کیا. تو آپ خود سوچیں یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہ اس کی نظیر پورے دور صحابہ میں کہیں نہیں ملتی. صحابہ کے بعد آج تک یہ دور نہیں ملتا. یہ چند سالوں میں یہ شروع ہوئی ہے یہ بدعت. تو یہ گناہ ہے جس کی میں نے چند وجوہات آپ کو بتا دی وہ کیوں ہیں. تو لیکن اگر ویسے ہی جیسے کسی کے گھر میں انتقال ہوا، اب گھر والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بہن بھائی بیٹا بیٹی، یا وہ نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، جو لوگ آئے ہوئے ہیں تعزیت کے لیے وہ لوگ قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، محلے والے بھی کچھ اسی میں شامل ہو گئے. چلو بھائی اپنے گھر پہنچ جائیں گے تو پتہ نہیں کام میں بزی ہو جائیں، یہیں پڑھنے بیٹھ جائیں، بالکل جائز ہے. ایسے ہی کسی نے کوئی دکان بنائی ہے، کوئی مکان بنایا ہے، تو محض برکت کے لیے قرآن کریم پڑھنا بالکل ثابت ہے. اب اگر کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں، محلے والے بھی آ جائیں، بن بلائے آ جائیں، اس کو لازمی اور ضروری نہ سمجھا جائے، یہ ساری قباحتیں نہ ہو تو بالکل جائز ہے. لیکن میں نے وجہ بتا دی کہ قباحتیں کیا ہیں. ایک بزنس بن گیا باقاعدہ. میں نے خود بینرز دیکھے بنے ہوئے کہ قرآن خوانی ایک قرآن کے اتنے پیسے اور 2 قرآن کے اتنے پیسے، اور مکان کے لیے آپ کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں ہمارے یہاں سے بچوں کو تو ان کے لیے گاڑی کا کرایہ ورایہ، اور اس طرح. یہ سمجھ نہیں آتا. یہ دین کو بیچا جا رہا ہے، بالکل گناہ اور سخت گناہ کی بات ہے. تو ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے. محض قرآن کریم کا پڑھنا بالکل جائز ہے. قرآن کریم پڑھنے کے لیے محلے والے بھی بن بلائے آ جائیں اور اس کو لازمی اور ضروری نہ سمجھا جائے، بالکل جائز ہے. لیکن اس کو لازمی ضروری سمجھنا کہ جس دن کوئی مرا اسی دن ایصال ثواب ہوگا، اسی دن قرآن خوانی ہوگی، پھر کوئی نہیں پوچھتا، پھر 3 دن بعد، پھر 40 دن بعد، 10 دن بعد، سال بھر بعد. یہ ساری چیزیں بالکل ناجائز اور بدعت ہیں. تفصیل زیادہ ہو جائے گی، وقت زیادہ ہو جائے گا. امید ہے آپ کو یہ سوال سمجھ آ گیا ہوگا.